دوستو میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواحد صدیقی۔ جی دوستو، جیسا کہ میں نے گزشتہ ویڈیو کے اندر پچھلے ویڈیو کے اندر آپ سے ڈھول بازی اور تاشا اور اس کے اندر کودنے کے متعلق بات کی تھی، لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم چرچا کریں گے، بات کریں گے کہ آخر کیوں مسلمانوں کے اندر کچھ ایسے مسلم نوجوان ہیں یا بوڑھے ہیں جو ڈھول بجانے کو اور اس کے اندر ناچنے کودنے اور تلوار بازی کرنے کو اور تلوار چلانے کو کیوں اتنا اہم سمجھتے ہیں، کیوں اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں آپ کو بتا دوں کہ ان لوگوں کی جو سوچ ہے، ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے یا ان کی جو اپنی ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ جب سے مسلمانوں نے ڈھول بجانا یا اسی طریقے سے کودنا یا تعزیہ بنانا یا اسی طریقے سے تلوار بازی کرنا چھوڑ دیا ہے، اب سے غیر مسلموں کے اندر سے مسلمانوں کا جو خوف ہے، مسلمانوں کی جو ہیبت ہے، مسلمانوں کا جو ڈر ہے، وہ غیر مسلموں کے اندر سے، کافروں کے اندر سے، ہندوؤں کے اندر سے ختم ہو رہا ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈھول نہ بجانے کی وجہ سے غیر مسلم ہم سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو سوال یہی ہے کہ کیا کافر ڈھول بجانے کی وجہ سے مسلمانوں سے ڈرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ بالکل نہیں، کہ ڈھول بجانے سے کسی طریقے کا خوف یا کسی طریقے کا ڈر غیر مسلموں کے اندر، کافروں کے اندر، ہندوؤں کے اندر نہیں پیدا ہوتا۔ آئیے ہم بتلاتے ہیں کہ آخر کس طریقے سے ہم اپنا خوف اور اپنا ڈر اور اپنی ہیبت غیر مسلموں کے اندر ڈال سکتے ہیں، جانتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ ناظرین کرام، میں آپ کو اس زمانے کا ایک واقعہ سناتا چلوں جس زمانے میں صحابہ کرام تھے۔ ایک جنگ کا موقع تھا، وہ جنگ جس کے اندر مسلمانوں کو فتح نہیں مل رہی تھی، فتح کے اندر تاخیر ہو رہی تھی، کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ چنانچہ صحابہ پریشان ہو گئے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کو فتح نہیں مل رہی ہے، مسلمانوں کو کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ اس پر غور، چنانچہ تمام صحابہ نے حضرت عمر فاروق جو اس وقت کے امیر المؤمنین تھے، خلیفہ دوم تھے، ان کے پاس ایک خط لکھا اور تمام حالات سے ان کو آگاہ کیا۔ تو حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ دو بات ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر مال کی لالچ ہے، یا مسلمان جو ہے نبی علیہ السلام کے کسی طریقے کو یا کسی سنت کو چھوڑ رہے ہیں جن کو اپنانے کا آپ علیہ السلام نے ہمیں کہا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جو صحابہ اس جنگ کے اندر شریک ہے، جو مسلمان شریک ہے، ان کے دلوں کے اندر مال و دولت کی لالچ جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے، یا وہ اس جنگ کے اندر اللہ کی رضا کے لیے شامل نہیں ہوئے ہیں۔ اور دوسری وجہ بتلائی کہ ہم، یا تو اگر پہلی وجہ نہیں ہے تو دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے کسی سنت یا کسی طریقے کو چھوڑ رہے ہیں جو انہوں نے ہمیں سکھائی تھی۔ جب یہ خط صحابہ کرام جو جنگ کے اندر شریک تھے ان کے پاس یہ خط پہنچی تو تمام صحابہ نے اپنے حالات اور اپنا محاسبہ کیا، اپنا جائزہ لیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں فتح کے اندر تاخیر ہو رہی ہے، ہمیں اس جنگ کے اندر کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ اور غور کیا گیا، پہلی وجہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خط کے اندر جو وجہ لکھی تھی کہ نیت خالص نہیں ہے، تو تمام صحابہ نے اپنا محاسبہ کیا تو پتہ چلا کہ سب کی نیت جو ہے خالص ہے، سب اللہ کی رضا کے لیے اس جنگ کے اندر شریک ہوئے ہیں۔ پھر دوسری وجہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلائی تھی کہ کوئی طریقہ، کوئی سنت نبی علیہ السلام کی چھوٹ رہی ہے۔ جب اس پر غور کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، تو ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی علیہ السلام کی جو ایک سنت ہے، مسواک کی سنت، وہ چھوٹ رہی۔ چنانچہ تمام صحابہ نے یہ عہد کیا کہ کل صبح ہوتے ہی سب سے پہلے ہم مسواک کی سنت کو زندہ کریں گے۔ چنانچہ جیسی صبح ہوئی، صحابہ کرام وضو بنانے کے لیے نہر کے کنارے پر گئے اور تمام صحابہ نے اپنا مسواک نکال کر مسواک کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ حالات کافروں کے طرف سے جو جاسوس آئے تھے، جو حالات کو دیکھنے آئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ تمام مسلمان جو ہے اپنے دانت کو پزا رہے ہیں، اپنے دانت کو تیز کر رہے ہیں، تو ان لوگوں نے سوچا کہ اتنے دنوں سے، کافی دنوں سے مسلمان تلوار کے زور پر لڑ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، لیکن انہیں کامیابی نہیں مل رہی، انہیں فتح نہیں مل رہی ہے۔ تو اب مسلمان بخلا گئے ہیں، مسلمان کو غصہ آ گیا ہے، تو اب وہ ہم سے جو لڑائی ہے وہ تلوار سے نہیں کریں گے، تلوار کی طاقت پر ہم سے نہیں لڑیں گے، بلکہ وہ ہم سے اب دانت کی قوت، دانت کو پزا رہے، دانت کو تیز کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب ہم سے
دانت کے ذریعے سے حملہ کریں گے وہ اب ہمیں کچا چبا جائیں گے۔ چنانچہ جو کمانڈر آیا تھا، جو جاسوسی کرنے کے لیے آیا تھا، جب وہ تمام حالات کو دیکھا تو وہ فوراً اپنے رہنما اور قائد کے پاس گیا کہ ایسی ایسی صورتحال ہے کہ مسلمان اپنے دانتوں کو پزا رہے ہیں، وہ اب ہمیں کچا چبا جائیں گے، وہ اپنی دانتوں کو تیز کر رہے ہیں۔ چنانچہ ان کے جو سربراہ تھے تمام جو ہے اپنے ساری چیزوں کو چھوڑ کر، اپنے مال کو چھوڑ کر الٹا واپس ہو گئے، اور اس طریقے سے اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ تو پتہ یہ چلا کہ آدمی اگر اپنی کامیابی چاہتا ہے، اگر اپنا خوف اور اپنا ڈر اور اپنی ہیبت اگر غیر مسلموں کے اندر ڈالنا چاہ رہا ہے تو اس ڈھول باجے جو کہ شرعاً غلط چیز ہے، اس کے ذریعے سے اپنا خوف اور اپنا ڈر کسی کے اندر ہم پیدا نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے ہم اپنا خوف اور اپنا ڈر ان کے اندر ڈال سکتے ہیں، جس طریقے سے صحابہ کرام نے صرف ایک مسواک کی سنت کو زندہ کر کے اس جنگ کے اندر کامیابی حاصل کی تھی اور فتح حاصل کی تھی۔ چلے ناظرین، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، جن لوگوں کی یہ سوچ ہے، ان کو اپنی سوچ تبدیل کرنی چاہیے اور ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ڈھول بجانے یا ناچنے یا اس کے اندر تلوار بازی یا تعزیہ بنانے سے کسی طریقے کا خوف غیر مسلموں کے اندر پیدا ہونے والا نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اندر خوف پیدا ہو تو ہمیں اسلام کے احکامات، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے ہم ان کے اندر خوف پیدا کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا عقیدہ اور اپنی سوچ بدلے اور اپنا خوف اور اپنا ڈر پیدا کرنے کی کوئی اور شکل نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یا قرآن نے جو ہمیں سکھلایا ہے وہ طریقہ اپنائیں کہ ہم دین پر عمل کریں۔ چلیے ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آخر کیوں مسلمان ڈھول بجاتے ہیں، اس کے پیچھے ان کی کیا وجہ ہے یا کیا مقصد اس کے پیچھے ان کی چھپی ہوئی ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ ان کا جو ایک ہی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ڈھول بجانے کی وجہ سے، تلوار بازی یا اس کے اندر ناچنے کودنے سے غیر مسلموں کے اندر مسلمانوں کا خوف پیدا ہوتا ہے، جو کہ بالکل غلط عقیدہ، بالکل غلط سوچ ہے۔ چلیے ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور دوستوں تک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ہم اسی طریقے کا اسلام سے متعلق ویڈیو لاتے رہتے ہیں، جس سے آپ کو دین اور دنیا دونوں طریقے کی ترقی اور مفید باتیں آپ کو سیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنا خوب خیال رکھیں، پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔